وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی 32 کلاس سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم متفرق واقعات پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق تک جو کہ مین انسیڈنٹ ہوگا اب ہمارا، ان دونوں کے درمیان میں کیا کیا واقعات ہوئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل لائف میں اور کچھ صحابہ کی پرسنل لائف میں کیا ہوا وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر کچھ سریہ دیکھیں گے۔ سریہ آپ کو یاد ہوگا کہ سریہ اور غزوہ میں ہم نے فرق پڑھا تھا۔ سریہ کیا ہے بیسکلی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت نہیں کرتے بلکہ کسی اور صحابی کو قائد بنا کر اس مہم پر بھیجا جاتا ہے، چاہے اس میں جنگ ہو یا نہ ہو۔ بہت ساروں میں جنگ ہوئی اور بہت ساروں میں جنگ نہیں بھی ہوئی۔ تو 2 سریہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی واقعہ رجیع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیر معونہ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہوں گے، اکٹھے 4 ہجری کے واقعات ہیں یہ والے جو سریہ اور غزوہ ہے، اور اس کے بعد 4 ہجری میں ہی غزوہ خندق ہوگا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں دے آر کانسٹینٹلی ان دا اسٹیٹ آف وار، چلی جنگیں رہی ہیں، جنگوں کا زمانہ ہے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں کیا ہے، جنگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہ سچویشن تھی مدینہ کی، جنگیں ہی جنگیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچ بیچ میں کچھ واقعات ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اسٹڈی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور یہ جو جنگیں ہیں یہ عموماً لوگوں کی میموری میں مکس ہو جاتی ہیں، تو اس حساب سے آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ ان سب کو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ جیسے بدر اور احد کے درمیان میں یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے واقعات تھے، پھر احد اور خندق کے درمیان میں یہ والے واقعات تھے، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ اب کچھ متفرق واقعات دیکھ لیتے ہیں 2 اور 3 ہجری دونوں میں۔ بیسکلی بدر کے بعد کیا ہوا تھا، بدر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اس سے پہلے حضرت سودا جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال تو مدینہ میں ہو گیا، حضرت سودا سے نکاح رخصتی دونوں مکہ میں ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی وفات۔ حضرت سودا کا نکاح اور رخصتی دونوں مکہ میں ہو چکے تھے، مدینہ میں وہ آپ کے ساتھ رہ رہی تھی اور آپ کا حجرہ بن چکا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے وہ مکہ میں ہوا تھا لیکن رخصتی یہاں پر آ کر ہوئی، بدر کے بعد رخصتی ہوئی تھی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی بدر کے بعد ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے جو صحابیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، اسپیشلی انہوں نے دیر سے ہجرت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آگے تھے، اس کے بعد ان کو پھر بلایا گیا تھا اور ان کو باقاعدہ حفاظت میں لایا گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ گئے تھے جو کہ انہیں لے کر آئے تھے۔ اب حضرت فاطمہ کے بہت سارے رشتے آ رہے تھے اور بہت سارے صحابہ تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا نکاح ہو جائے حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو ایک کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ بھائی تم زیادہ حقدار ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو، آپ کے کزن لگتے ہو، چچا زاد بھائی لگتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تمہیں پالا ہے، ان کی پرورش میں رہے ہو، تو تم کفالت میں رہے ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارا نکاح ہو فاطمہ کے ساتھ۔ تو اس مشورے پر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بات کی نکاح کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے، تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت عثمان جو تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آلریڈی 2 ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہی تھے، حضرت رقیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا نا، لیکن 2 ہجری میں ہی بدر کے فوراً بعد حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو زرہ دی، وہ زرہ بیچ کر حضرت علی کے پاس جو پیسے آئے وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے نکاح کی حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کی تیاری بھی کی، اور مہر بھی اس میں سے جو بچا وہ مہر بھی فکس کیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو کہ کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، جو برتن تھے کچھ 2-4 جو برتن تھے یا بلینکٹ تھا، اس طرح کی چیزیں، جی جہیز دیا تھا، جہیز نہیں دیا تھا، وہ حضرت علی کی اپنی زرہ تھی جو حضرت عثمان نے انہیں دے دی تھی، اور حضرت علی نے اس کو بیچا، وہ پیسے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اس سے چیزیں خریدی گئی تھی، وہ حضرت علی کی طرف سے چیزیں تھی جو کہ خریدی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خریدی تھی کیونکہ وہ خود ہی تو حضرت علی کی کفالت کر رہے تھے،
حضرت علی کا کون سا کوئی اور تھا جو کہ کفالت کرے گا، جو کہ ان کے بہاف پہ خریدے گا یا ان کے بہاف پہ رشتہ لے کر آئے گا؟ حضرت علی کے والد تو جب زندہ تھے تب بھی حضرت علی کو وہ دے چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پالا پوسا بڑا کیا، پھر انہی کے پیسوں سے نکاح کا انتظام کر کے کر دیا. تو یہ عموماً جسٹیفیکیشن یوز کی جاتی ہے جہیز کے لیے. اور جی حضرت فاطمہ کے نکاح پہ آپ نے پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ خرچ کیا تھا اور لگایا تھا اور چیزیں دی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ سب حضرت علی کا تھا. دلہے ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاوند ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ نکاح کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس عورت کو وہ سارا کچھ پرووائڈ کرے گا. نکاح کی ساری تیاریاں بھی وہ کرے گا، ولیمہ بھی وہ دے گا. ایون یہ جو ہم نے رخصتی کے کھانے شانے رکھے ہوئے ہیں، مہندیاں مائیوں وغیرہ، اتنی ایکسٹرا چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. ہم نے نکاح کو مشکل ترین کام ہم نے بنا دیا، زنا کو ہم نے آسان کر دیا. اسی لیے زنا جو ہے وہ معاشرے میں کامن ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. بہت ساری عورتیں کیا کیا کہتی ہے، جی ہمارا میاں باہر کچھ کر لے تو ہمیں نہ پتا چلے، نکاح نہ وہ کرے، کسی دوسری عورت سے شادی نہ کر لے، وہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ جو جائز عمل ہے وہ برداشت نہیں ہم کر سکتے، ناجائز عمل بس میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا، نہ ہوتا رہے، مجھے کیا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں ایک برائی پھیل رہی ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کی جو کر رہا ہے صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس برائی کو پھیلنے سے روکنا، اس کے لیے اقدام لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا وہی واپس آ جاتے ہیں، نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ بس جی دونوں ہو، گواہ ہو، نکاح پڑھایا جائے. نکاح بھی کوئی بھی پڑھا سکتے، اس کے لیے بھی مولوی صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن خیر آج کل لوگوں کو پڑھانا نہیں آتا، اس لیے مولوی صاحب کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. تو نکاح ہوا، آج کل رجسٹر ہوا، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. رخصتی ہو گئی، رخصتی کا مطلب ہے کہ بس نکاح کے بعد چلے گئے. اور یہ کھانے شانے لیوش، اتنے مہمان، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہم نے دیکھا تھا شروع میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، میں نے آپ کو بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تاجر تھے، مکہ میں تھے. جب مدینہ آ گئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے جو انصاری بھائی تھے انہوں نے کہا کہ تم میری ایک بیوی بھی لے لو، آدھا گھر بھی لے لو، باغ بھی لے لو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے. بازار میں گئے، وہ وہاں بھی امیر ہو گئے، انہیں تجارت کے گور آتے تھے. تو ایک دن وہ پرفیوم لگا کے جا رہے تھے اور نئے کپڑے پہن کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے، تم اتنے تیار؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی ایک انصار کی عورت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی صحابہ کو بھی سب کو ایز سچ انوائٹ نہیں کیا کہ جی آئیں میری شادی ہے، شادی کرنی ہے اور بڑا بڑا فنکشن ہونا چاہیے وغیرہ. بھئی نکاح ہمارے معاشرے میں اسلام نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا سمپل رکھو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو. اور یہ بھی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی میں برکت ہے. سادگی، نکاح کو سادگی سے کرنے میں برکت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جب ہم اتنا لیوش کرتے ہیں، اتنی فضول خرچیاں، اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ بے شک جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو جب ہم شادی کی بنیاد ہی شیطان کے بھائی ہونے پہ رکھیں گے تو آگے تو بھائی ہم شیطان کے بھائی بن کے ہی رہیں گے. اسی لیے آج کل ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، خصوصاً شادیوں کے حالات اتنے خراب ہیں. پھر جی وہی عورت پہ اتنا برڈن ڈالا جاتا ہے، عورت کے والدین پہ اتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے. حالانکہ ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ایگزامپل سے دیکھ رہے ہیں کہ سارا خرچہ لڑکے پہ ہوتا ہے، شادی کا بھی. اچھا نکاح ہو گیا، ایک دن سادگی سے ہو گیا نا، اگلے دن ولیمہ ہے. اب جو لوگوں کو بلانا ہوتا ہے نا، وہ بیسکلی ولیمے پہ بلانا ہوتا ہے، بیسکلی لڑکے نے بلانا ہوتا ہے. اور لڑکے نے بلانے کا مطلب یہ نہیں اس نے صرف اپنے خاندان والوں کو بلانا ہے، بلانا سب کو دعوت دینی ہے. جس جس کو دعوت دے سکتے، غریبوں کو، امیروں کو، رشتہ داروں کو وغیرہ، جتنا جیسا مرضی ولیمہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی ولیمے کیے، ہم آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید جب شادیاں دیکھیں گے نا، نکاح دیکھیں گے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا. حضرت زینب کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تو آپ نے اتنا لیوش ولیمہ کیا، ہر ایک کو آپ نے بلایا ہے اور ہر ایک کو کھانا پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور آپ نے جب حضرت صفیہ سے ایک موقع سے، ایک مہم سے واپسی پہ نکاح کیا تھا، تو اس وقت بس جتنے لوگ تھے ان کو ایک ایک کھجور دے دی گئی تھی. اس طرح بھی آپ نے ولیمہ کیا. تو جتنی جس کی حیثیت ہے اس حساب سے ولیمہ وہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے جو نکاح کرنا ہے وہ سادگی سے ہوگا، بس نکاح پڑھایا، دلہن کو لے آئے، بات ختم. ہم نے اتنا مشکل اس کو کر دیا جس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ لوگ کر ہی نہیں پاتے. کسی کے پاس جہیز نہیں ہے تو لڑکوں کے پاس جاب نہیں ہے، تو جی ہم کیسے کریں، ہم کیا کریں وغیرہ. ڈیمانڈز بھی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو اگر ہم اس کو آسان نہیں بنائیں گے نا
تو ہمارے معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ پھیلیں گی، فتنے بہت زیادہ پھیلیں گے. ہم سب میں سے زیادہ تر تو بچے ہیں ہمارے نا، ہم سب میں سے زیادہ تر کے ہمارے بچوں کے لیے سوچیں ہم کیسے فتنوں والا زمانہ کریٹ کر رہے ہیں. ہم خود بنا رہے ہیں فتنوں والا زمانہ اپنے بچوں کے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بچ کے بھی رہیں ہر فتنے سے، زنا سے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر سے، بری نظریں ایک دوسرے پہ ڈالنے سے، بے نظری سے، اس سب سے بچ کے بھی رہیں، نظروں کی خیانت بھی نہ کریں. جبکہ موبائلز بھی ہیں ہمارے گھروں میں، لیپ ٹاپ بھی ہیں، اور ان پہ سارا کچھ فحاشی کے سارے سین سب کچھ چل بھی رہا ہے. سارا کچھ یعنی آن ون کلک ایکسس پہ موجود ہے. اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے سارا کچھ، ہر برائی. پھر بھی ہم نکاح نہیں کرتے لوگوں کے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کے جلدی نکاح نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے. پھر بھی ہماری ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں، پھر بھی ہم نے خرچے اتنے بڑھا بڑھا کے کرنے. 7 دن کے ہم نے فنکشن ہیں. شکر ہے ہماری جب شادیاں ہوئی ہیں تو 3 دن کے یا 4 دن کے ہی فنکشن ہوتے تھے. اب وہ جی ایک دن میلاد بھی ہوگا، اگلے دن برائڈل شاور ٹائپ کچھ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ سنگیت ہوگا، اور پھر مایوں ہوگا، پھر جی مہندی ہوگی، اور پھر اور بھی شاید بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے، میں مس کر رہی ہوں گی، اتنا مجھے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں میں اس سلسلے میں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ریکویسٹ کروں گی میں آپ سب سے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے تو آغاز کریں، شروع کریں، اور یہ سب کچھ ختم کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو جہیز کے لیے یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے نا حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کی، یہ لوگوں کو اویئرنیس دے، لوگوں کو سمجھائیں بتائیں. اتنے اسلامی گھر ہیں، اسلامی خاندان ہیں، اسلام پہ چلنے والے، لیکن وہ جہیز لیتے ہیں اور وہ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. برائے مہربانی انہیں بتائیں، انہیں بولیں کہ کتابیں پڑھیں، ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح واقعہ لکھا ہے. تمام جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یہ واقعہ اسی طریقے سے بتاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس سے لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کلیریفائی نہیں کیا نا، ڈیٹیل نہیں بتائی، کیونکہ کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کو تروڑ مڑوڑ کے اس طریقے سے جہیز کی جسٹیفیکیشن کے لیے پھر یوز کیا جائے گا. تو یہ اس بارے میں خود بھی ایجوکیٹ ہوں اور دوسروں کو بھی ضرور ایجوکیٹ کیجیے. یہ 2 ہجری کے پہلے 2 واقعات ہیں. اس کے بعد 3 ہجری میں حضرت فاطمہ کے اور حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کی جو پہلی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، ان کی وفات بدر کے بعد ہو گئی. تو حضرت عثمان بہت زیادہ اداس رہتے تھے، اداس ہر وقت ہر طرف. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ حضرت عثمان بہت زیادہ اداس رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان اور ملتے جلتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور پھر انہیں پیشکش کی کہ تم میری دوسری بیٹی سے نکاح کرو، ام کلثوم سے نکاح کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری تیسری بیٹی بھی ہو نا تو وہ بھی بعد میں تمہارے ہی نکاح میں دوں. یعنی اتنے پسند تھے. بیسکلی یہ کہنے کا مقصد تھا حضرت عثمان کی تعریف کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت عثمان کی حیا کی تعریف کی کہ اتنے زیادہ حیادار تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور فرشتے بھی منہ پھیر لیتے تھے جہاں پہ حضرت عثمان ہوتے تھے، اور حیا کرتے تھے. بیسکلی منہ نہیں پھیر لیتے تھے، غلط میں نے بول دیا، حیا کرتے تھے. بیسکلی یہ واقعہ ہے نا پورا. اور حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے، حضرت رقیہ سے، اس کے بعد وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے. اور اسی لیے ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ ذو النورین، 2 نور والے. حضرت عثمان کا یہ ٹائٹل انہیں کہا جاتا ہے. اس کے بعد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا نکاح کیا. وہ کس سے کیا؟ حضرت حفصہ سے. وہ کون تھی؟ حضرت عمر بن عبد الخطاب کی، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی. ٹھیک ہے. اور حضرت حفصہ کے جو شوہر تھے نا پہلے، وہ بدر کے موقع پہ بیسکلی وفات پا گئے تھے. تو اس کے بعد وہ بھی اکیلی تھیں. اور اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے اپنی بیٹی کو لے کر. انہوں نے سب سے پہلے جا کر حضرت ابو بکر سے بات کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، میرا ابھی ارادہ نہیں ہے، میں اس بارے میں نہیں سوچ رہا. تو حضرت عمر واپس آ گئے. پھر حضرت عمر نے حضرت عثمان کی، اس وقت ام کلثوم سے نکاح نہیں ہوا تھا، تو وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی بھی بیوہ ہو گئی ہیں تو تم ان سے نکاح کر لو. تو حضرت عثمان نے کچھ بھی نہیں کہا، بالکل خاموش ہو گئے، خاموش ہو کے نظر جھکا لی. حیا والے تھے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا. تو حضرت عمر واپس آ گئے اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کے انکار سے تو مجھے دکھ ہوا کہ اس نے کیوں انکار کیا، میری بیٹی میں کیا کمی ہے، لیکن عثمان کی خاموشی سے تو مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی کہ عثمان نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی.
اور بالکل چپ. اس کے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے بات کی کہ حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر نے پھر اقرار کیا. اور اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت عمر کو بتایا کہ اس وجہ سے ہم نے حفصہ سے نکاح کے لیے انکار کیا تھا، ورنہ حفصہ میں کوئی کمی نہیں تھی. ہم نے اس لیے انکار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مجھ سے اور عثمان سے مشورہ کر چکے تھے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر میں حفصہ سے نکاح کروں. ٹھیک ہے، تو مشورہ تو کیا جاتا ہے نکاح کے وقت. آپ کو پتا ہے یہاں سے ہم کتنا بڑا سبق سیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک ہم نے استخارہ کرنا ہوتا ہے شادیوں پر، اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے نکاح بیسیکلی نکاح کے لیے، اور دوسرا ہم نے استشارہ بھی کرنا ہوتا ہے، دیٹ از مشورہ، ایڈوائس لینی ہوتی ہے دوسروں کی. اب ایڈوائس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو سارا کچھ ٹھیک سیٹ لگ رہا ہے، ایک دو لوگوں سے بھی پوچھ لیا، پھر اب ہر تائے چاچے مامے پڑوسی اور پتہ نہیں جو باہر ملک کے رشتے دار بیٹھے انہیں ہر ایک کو دور دور کے ساروں کو انوالو کر رہے ہیں، بھی ساروں سے بلا کے جی تم بھی بتاؤ تم بھی. یہ چکر نہیں ہے، اس طرح نہیں مشورہ لینا. قریبی اپنے قریبی لوگ، دو لوگ ایک لوگ بس، اور کوئی نہیں. لوگ تو روڑے اٹکاتے، لوگ تو نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، بہت سارے چاہتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اور آج کل کے زمانے میں میکسیمم نہیں چاہتے کہ جی ہمارا اچھا ہی ہو، ان کا جو ساری لائف ہے وہ سیٹ ہو جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، چاہتا بھی ہو تب بھی مشورہ کم لوگوں سے، جو آپ کے بہت زیادہ قریبی لوگ ہیں، بہت زیادہ مخلص لوگ ہیں، 2 سے 3 سے مشورہ کریں بس، اس سے زیادہ نہیں. مشورہ کیا، آپ کو آلریڈی سارا کچھ سیٹ ہی لگ رہا ہے، آپ نکاح کریں. اب نہیں اس سے بھی زیادہ کچھ ہو، اس سے بھی امیر ہو، اس سے بھی جوان ہو، اس سے بھی گورا رنگ ہو، اس سے بھی زیادہ نقش اچھا، بھائی جو ان چکروں میں پڑ گیا وہ اس نے اپنی بھی زندگی تباہ کی، اس نے جو دوسرا ہے نا، دوسرے جن کو وہ دیکھ رہا تھا ان کی بھی زندگی تباہ کی. اور اتنے سارے ان وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ عجیب سی یہ برائی پھیل چکی ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. نکاح کیوں دیر سے ہو رہے ہیں، 30s میں لوگ چلے جاتے ہیں، حالانکہ ٹین ایج کے بعد ارلی 20s میں یا لیٹ ٹین ایج میں نکاح ہو جایا کرتے تھے. حضرت علی اس وقت 19 20 ایئرس 21 یہ ایج ہے حضرت علی کی، اور حضرت فاطمہ کی جو ایج ہے ابھی نکاح کے وقت یہ 16 17 18 کچھ اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس ایج میں نکاح ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کی ایج آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور حضرت عثمان کی کیا ایج ہے اس وقت، 50s میں ہے وہ. ٹھیک ہے، 50s میں. حضرت ام کلثوم کی کیا ایج ہوگی، حضرت فاطمہ سے بڑی تھی وہ، تو آپ سمجھیں کہ 20 21 ایسے ہوگی. ٹھیک ہے، تو پرانے زمانوں میں تو عمر کو بہانہ بھی نہیں بنایا جاتا تھا. کس کی کتنی، بھائی لڑکا لڑکی آپس میں پسند ہے، ایک دوسرے کو خاندان والوں کو پسند ہے، عمر دیکھ کے شادیاں نہیں کی جاتی تھی کہ جی اس کی اتنی عمر اس کی اتنی عمر، لڑکا لڑکی سے بڑا ہی ہونا چاہیے، لڑکی تو اب 30s میں چلی گئی ہے 40s میں. ایسا کچھ بھی نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے وقت، اپنے اتنے نکاح کے وقت، حضرت سودا کی کیا عمر تھی جب نکاح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50s میں تھے نا، حضرت سودا بھی 50s میں ہی تھی، نکاح ہو گیا دونوں کا. ہمارے زمانے میں ہو جی کوئی 40s 50s میں کوئی بیوہ، حضرت سودا بھی بیوہ تھی نا، کوئی بیوہ موجود ہو، کوئی طلاق یافتہ موجود ہو، پوچھتا نہیں ہے کوئی، پوچھنے تک کا سوچتا نہیں ہے کوئی. اور وہ دیکھیں ذرا صحابہ کیا ایگزامپل سیٹ کریں، کسی کو اکیلا نہیں رہنے دیتے تھے، خود بھی اکیلے نہیں رہتے تھے، کسی کو عورت کو بھی نہیں اکیلا رہنے دیتے تھے. انہیں پتا تھا اگر اکیلے رہیں گے معاشرے میں برائی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، دماغ ادھر ادھر جائے گا، دماغ دوسرے خیالات میں جائے گا، ہم فوکسڈ کیسے رہیں گے، ہم اپنے مقاصد کیسے پورے کریں گے. انہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے پہ کوئی پرابلم، کوئی تکلیف، کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، اور وہ دوسروں کو بھی ایشو کریٹ کرنے نہیں دیتے تھے اپنی لائفز میں. اور ہم لوگوں نے آج، لوگ کیا کہیں گے، ہر جگہ ہر وقت لوگ کیا کہیں گے. دوسری کوئی عورت بیچاری غلطی سے ہو گئی ہے بیوہ، طلاق یافتہ ہو گئی ہے، کتنے مرد ہیں اس کی فیملی میں، کتنے امیر. میں نے خود دیکھا، میری ایک دوست تھی، ان کی خالہ کا ایک ہی بیٹا، ایک ہی شادی اس کی ہوئی ہے، اتنے وہ امیر حد سے زیادہ. وہ اور جو میری دوست تھی نا، وہ بیچاری 20s میں اس کے شوہر نے اسے سال بعد ہی طلاق دے دی فار انویلڈ ریزن، بغیر کسی اچھی وجہ کے بلا وجہ طلاق دے دی بس. اب میں سوچا کرتی تھی بس کہ دیکھو اگر دوسری شادی کا رواج ہوتا تو یہ اتنا امیر ہے اس کا کزن، یہ کر لیتا ہے اس سے شادی 20s میں بیچاری. لیکن نہیں، دوسری شادی تو بھائی ہم مر جائیں گے ہم دوسری شادی نہیں کریں گے. آج کل کے شریف لوگ نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے لوگ کر لیتے ہیں، جنہوں نے عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں یا وہ کر لیتے ہیں. یا پھر ہمارے گاؤں وغیرہ جو ایریاز ہیں نا، رورل ایریاز جو ہیں،
ان میں پھر رواج موجود ہے, کر لیتے ہیں وہ لوگ, اور گاؤں وغیرہ کی عورتوں سے وہ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن شہر میں تو بالکل رواج ختم ہو چکا ہے. اب اگر ہم کرسچنز اینڈ جیوز وغیرہ کی طرف جائیں وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ ویسٹرن کنٹریز میں جتنے بھی چلے جائیں وہ لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے. عورت بیوہ ہے, عورت طلاق یافتہ ہے, انہوں نے جو بھی ریلیشن شپ بنانا ہے جیسے بھی بنانا ہے, وہ ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہتا کہ جی عورت وہ کنواری ہی ہو, اس کے کوئی بچے نہ ہو, اور وہ جی پرفیکٹ ہو, خوبصورت ترین اور سارا کچھ ہو. وہ لوگ جو بھی انہوں نے ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, رکھتے ہیں, وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, وہ طلاق یافتہ وغیرہ سے بھی شادی بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو ہم لوگ, جو کہ اب ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے, مڈل جو ایوریج انکم ہاؤسز جو ہیں, ایوریج فیملیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور ان میں ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہے, ختم ہو چکا. دوسری شادیوں کا کوئی, اب عورتیں رول رہی ہوتی ہیں, بچیاں بیکار جا رہی ہوتی ہیں, کتنوں کی طلاق ہو جاتی ہے, بلا وجہ ہو جاتی ہے, کتنی بیوہ ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور پھر جب برائیاں پھیلتی ہیں, اور برائی صرف یہ بے حیائی نہیں پھیلتی, اور یہ صرف زنا نہیں عام ہوتا اس سے, یہ جو عورت مارچ وغیرہ کے جو اتنے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں, اور عورت مارچ کے ریزلٹ میں جو اتنی ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم جابس پہ نکلیں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں ایک حد میں تو سب کچھ جائز ہے نا, لیکن اس حد کو کراس کرنے کی, ایکسٹریمزم کی بات کر رہی ہوں فی الحال, ٹھیک ہے. جاب آپ کو پتا ہے ایک حد تک جائز ہے, لیکن ایکسٹریم لیول پہ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, ہم اکیلے ہی کافی ہیں. یہ نوشن کہاں سے آتا ہے پھر, جب مرد عورت کو, جب دوسرا نکاح آپ کسی عورت طلاق یافتہ بیوہ سے نہیں کر رہے, وہ اتنے عرصے تک اب اکیلی رہی ہے, اس کو پتا ہے میں اکیلے سارا کچھ ہینڈل کر سکتی ہوں, میں کر لوں گی بھائی, اور 10 بھیڑیے جو اس کے پیچھے پڑے بھی تھے بھائی, اس کو, ان کو بھی میں ہینڈل کر لوں گی, یا تھوڑی بہت بے حیائی بھی پھیل جائے, زنا بھی ہو, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بھی بہت سارے, آج کل تو اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے اس سلسلے میں, تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں گے. تو یہ جو عورت مارچ وغیرہ 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 کے یہ اتنے سارے فتنے جو پھیلتے ہیں, پھر کہاں سے پھیلتے ہیں, کیسے پھیلتے ہیں, یہ بنیاد ہے سارا کچھ, ہم نے ساری بنیادیں بگاڑی ہیں, اور ہم مسلمان ہیں, یہ اسلامک معاشرہ, اور یہ کام ہے ہمارے. تو کتنا زیادہ سدھرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور بہت سارے بات ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کی بات ہوتی ہے اتنے زیادہ لوگوں سے, عورتوں سے, مردوں سے. موسٹلی جو مرد ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہوتا دوسری شادی کرتے ہوئے, ہمارے گھر کی عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے. جی اگر اس نے دوسری شادی کر لی, ہائے بات تو مجھ پہ آئے گی نا, کہ مجھ میں کوئی کمی تھی, مجھ میں کوئی مسئلہ تھا اس پہ, یا جی. اور پوچھو نا کسی گروپس وغیرہ, بہت ساری ڈسکشنز میں نے پڑھی, تو عورتیں کیا کہتی ہیں, نہیں جی ہمارے شوہر عدل نہیں کر سکیں گے. جب عدل نہیں کر سکیں گے تو وہ نکاح کیوں کرے بھائی, وہ نکاح نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ یہاں سے یہ جو نیگیشن ہے نا, یہ یہاں سے آتی ہے, موسٹلی عورتوں کی طرف سے آتی ہے. مرد چاہ بھی رہے ہوتے ہیں, مردوں کی تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ 2 3 4 اگر کر سکتے ہیں, اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کی فطرت میں بھی رکھا ہے. لیکن عورتیں اتنا بڑا آبسٹیکل بنتی ہیں اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں. وہی میں نے بات کی, مرد جو آفس میں جا کے ادھر ادھر جا کے منہ مارے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارے سامنے تو نہیں ہو رہا نا, بیوی تو میں ہی ہوں نا, لیکن اگر دوسری جائز کام کرے اس پہ اتنا بڑا اعتراض. تو یہ حالات ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے اب پھر برائی نہیں پھیلے گی تو اور کیا پھیلے گی, اور پھر ہمارے بچوں کو ہم کیسے ان برائیوں سے بچائیں گے, کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ کرے کہ وہ دین پر چلے اور وہ ان ساری برائیوں سے بچ کے رہیں. اور یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ عدل نہیں کر سکیں گے ہمارے میاں, بھائی عدل اس طرح تو جی میں نماز پڑھنا کبھی شروع ہی نہیں کروں کہ جی میں ساری نمازیں نہیں پڑھ سکوں گی, ٹھیک ہے, میں نمازوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکوں گی, تو میں ایسے کرتی ہوں, فجر چھوڑو میں باقی 4 بھی نہیں پڑھتی, ٹھیک ہے, اور میں پردے کے ساتھ عدل نہیں کر سکوں گی, تو میں ایسے کرتی ہوں, میں سردیوں میں بھی پردہ نہیں کرتی, سردیوں میں بھی سر نہیں کور کروں گی جب میں گرمیوں میں نہیں کر سکتی. بھائی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, دس از اے رانگ جسٹیفیکیشن جو کہ لوگ دیتے ہیں, جو کہ میکسیمم لوگوں کی جسٹیفیکیشن ہی میں نے یہ سنی ہے. بھائی عدل کرنا بعد میں آتا ہے, آپ نکاح تو کریں, آپ نے کوشش کرنی ہے عدل کرنے کی, کوشش کریں آپ عدل کرنے کی, اللہ کروانے والا ہو جائے گی, اور آپ سے آپ کی کوشش دیکھی جائے گی, آپ کس نتیجے پہ پہنچے یہ نہیں دیکھا جائے گا. اب آپ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 4 اگر پڑھ رہے ہیں آپ باقی بھی 4 چھوڑ دیں, کہ میں 1 نہیں پڑھ سکتا, میں تو عدل نہیں کر رہا, تو چلیں جی میں 5 بھی نہیں پڑھ رہا. یہ اپروچ ہم نے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی غلط اپروچ ہے, اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ حضرت حفصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا, اس کے بعد 2 ہجری میں عید کی نماز فرض ہو چکی تھی. روزے میں نے آلریڈی بتا دیا تھا, 2 ہجری میں پہلی دفعہ روزے رکھے گئے تھے, جو فرض روزے, رمضان کی بات ہو رہی ہے.
اس کے بعد اچھا اس میں 2 رائے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، 2 ہجری میں رمضان میں غزوہ بدر ہوئی تھی. کچھ علماء کی رائے ہے کہ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، نفلی تھے، نفلی روزے ہی چل رہے تھے جو کہ صحابہ رکھا کرتے تھے، فرض ابھی نہیں ہوئے تھے. لیکن کچھ کے مطابق اسی 2 ہجری میں اس رمضان میں روزے رکھے گئے تھے، فرض ہو گئے تھے. البتہ حکم 2 ہجری میں ہی آیا، اس رمضان سے پہلے آیا یا اس رمضان کے بعد آیا. 3 ہجری سے ہمیں پتہ ہے کہ پکے رمضان میں فرض روزے رکھے گئے. تو یہ 2 رائے 2 ہجری کے بارے میں. پھر عید کی نماز اس 2 ہجری سے شروع ہو گئی، اگر رمضان کے روزے رکھے گئے تھے جن کے مطابق، ان کے مطابق عید کی نماز فرض ہو گئی. خطبہ اور پھر صدقہ عید الفطر بھی 2 ہجری میں ہی انٹروڈیوس کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس کے بعد جو وراثت کے احکامات ہیں 3 ہجری میں مین یہ تھا کہ وراثت کے احکامات پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے سورۃ النساء میں. سورۃ النساء جو ہے بہت لمبی سورت ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے کبھی اس کے، جو جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کو سمرائز کیا تھا نا، سورۃ النساء کو ہم اس طرح تھوڑا سا، جیسے سورۃ الانفال کے ہم نے سیکشنز بنا کے کر لیا تھا نا سمرائز، اس طرح کریں گے انشاءاللہ. سورۃ النساء کو بھی ایک ہی سٹنگ میں کر لیں گے. اچھا اس کے بعد 4 ہجری میں اب کچھ سریہ ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مہم جنگیں وغیرہ. اس میں جو پہلا تھا نا وہ سریہ ابی سلمہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹا سا واقعہ تھا. اس میں بیسکلی قطن کا جو علاقہ کوہستانی علاقہ بنتا ہے مدینہ کے ارد گرد، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، کچھ قبیلے تھے بیسکلی، جنہوں نے سوچا کہ اب ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے. کیوں کریں گے حملہ؟ ایک تو احد کے بعد نا کچھ سارے قبیلوں کو تھوڑا سا یہ فیلنگ آ گئی تھی کہ جی مسلمانوں کے اتنے شہید ہوئے ہیں تو ہم بھی مسلمانوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو دبا سکتے ہیں، کیونکہ ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، ایک نیا دین ابھر رہا تھا، اور یہ لوگ ابھی بھی شرک پر تھے. تو یہ جنگ جو تھی وہ قبیلے قبیلے کے درمیان ہونے سے آگے بڑھ کر کفر اور شرک کے درمیان میں ہوتی کفر اور اسلام کے درمیان میں بنتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو شرک والے قبیلے تھے یہ اب چاہ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں ان سے اب یہ جنگ کریں. اور ہم دیکھیں گے 4 ہجری میں ہی غزوہ خندق بھی ہونی ہے نا. غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اتنے زیادہ حزب گروپس آئے تھے، مشرکین کے 10-12 قبیلوں نے پارٹیسپیٹ کیا. انہیں کیا پڑی تھی؟ ان کی کیا دشمنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کوئی بھی نہیں. اب یہ جو جنگ تھی یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان سے ہٹ کے نا، یہ بیسکلی اسلام اور کفر کے درمیان اب ہو چکی ہے. تو یہ شرک سارا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اب اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی شرک کی، یہ لوگ مشرکین تھے سارے، اور انہوں نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، ان کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ روانہ کر دیا. اور وہاں پر وہ لوگ پہنچے تو ان کے پاس تو وہ دشمن جو ہے وہ منتشر ہو چکے تھے، بکھر گئے، چلے گئے، روب پڑ گیا، لڑے ہی نہیں. اس کے بعد اگلا واقعہ ہمیں ملتا ہے سریہ ابن انیس کا. یہ دونوں واقعات محرم میں ہوئے، محرم 4 ہجری میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اتنے قریب قریب یہ واقعات ہوئے. یہ بات آپ دھیان سے سنیے گا، یہ واقعات اتنے قریب قریب ہوئے کہ اکثر لوگ نا ان کو ایک واقعہ بھی کاؤنٹ کر دیتے ہیں. جیسے واقعہ رجیع لکھ کے نا، یہ دونوں جو سریہ ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے، یہ اسی میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کتاب میں ان کی الگ الگ ہیڈنگز نہیں ملتی تو آپ سمجھیے گا کہ واقعہ لکھا ہوا ضرور ہوگا بیچ میں، بس ہیڈنگز الگ الگ نہیں کی کسی نے. تو یہ سارا مکس اینڈ میچ کر کے ہی ہو رہا تھا نا. اس وقت کوئی ہیڈنگز دے کے تھوڑی کام چلا کرتا تھا، یا ہیڈنگز دے کے تھوڑی جنگیں لڑی جاتی تھی. تو یہ تو بعد کے کام ہے، بعد میں یہ بائفرکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ آپ لوگ ضرور خیال رکھیے گا، اس حساب سے کتابیں پڑھیے گا. میرا آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کس کتاب سے آپ کو پڑھاتی ہوں، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سریہ ابن انیس جو ہے اور واقعہ رجیع جو ہے یہ دونوں آپس میں اینڈ میں جا کے مل جاتے ہیں. بیسکلی محرم 4 ہجری میں دوبارہ سے کیا ہوا، یہی جو ارد گرد کے قبیلے حملے کا سوچ رہے تھے نا، انہی میں ایک اور قبیلہ لحیان تھا، اس کا جو سردار تھا وہ سفیان بن خالد تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے بھی مدینے پر حملے کا اسی طرح سے ارادہ کیا. اب اس کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا، جب آپ کو خبر مل گئی، حضرت عبداللہ ابن انیس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے قبیلے کی طرف جاؤ، اور یہ جو سفیان ہے نا، سفیان بن خالد، یہ وہاں پر لطائف الخیل ایک جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا، بس تم اس کو قتل کر دو اور تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ صرف ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم دی. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ گے نا تو تم ایک انتہائی خوفناک شخص کو دیکھو گے کہ اس سے زیادہ خوف تمہیں کبھی کسی کو دیکھ کے محسوس نہیں ہوا ہوگا.
تو بس یہ وہی ہوگا. تو یہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور میں نے تلوار لی اور وہاں پر چلا گیا, اور جا کر دور سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ اتنا خوفناک لگتا تھا کہ میں نے اس سے خوفناک کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اور میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا. اور نماز کا وقت بھی بیچ میں ہو چکا تھا اور یہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, بیسکلی چلتے چلتے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی. اس نماز ظہر کی نماز پڑھی. اس نماز کو کیا کہتے ہیں, نماز خوف. ٹھیک ہے, یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے خود فیصلہ کیا, خود فیصلہ یعنی اجتہاد جس کو کہا جاتا ہے, اجتہاد کیا اپنی طرف سے کہ مجھے چلتے چلتے نماز پڑھ لینی چاہیے. یہ کیوں کیا انہوں نے کہ اگر وہ کہیں کھڑے ہو کے کرتے تو ان پہ حملہ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, ان کا قتل ہو سکتا تھا, جنگ کا زمانہ تھا, اس بات کو سمجھے. تو یہ جو نماز خوف ہے نا, یہ بیسکلی اس کا جو حکم نازل ہوا ہے نا, یہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوگا. غزوہ خندق کے بعد باقاعدہ طور پر نماز خوف کا حکم نازل ہوگا. لیکن اس سے پہلے صحابہ کو یقیناً وہ لوگ فطرت پہ تھے نا, اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتے تھے, صحبت میں تھے, تو ان کو آئیڈیا تھا کہ ہمیں نماز ہم مس نہیں کر سکتے, کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہے. تو انہوں نے چلتے چلتے نماز پڑھی. اچھا, نماز خوف کی بہت ساری شکلیں ہیں, بہت ساری ٹائپس ہیں, اس کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو انشاءاللہ جب غزوہ خندق کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا, تو اس کی ٹائپس وغیرہ کو تب ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے بیسکلی نماز خوف ادا کی. حضرت عبداللہ بن انیس آگے بڑھے اور انہوں نے آگے جا کر اس خوفناک شخص کو, سفیان کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے واپس آ گئے. واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اور توفتاً ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لاٹھی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان میں ہوگی قیامت کے دن, یعنی اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہاری شفاعت ہوگی. اور یہ صحابی پھر جہاں بھی ہوتے تھے, جس جگہ بھی جاتے, جن غزوات میں بھی جاتے, تو اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اور یہ جو اجتہاد والی بات ہے نا کہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اجتہاد کرنا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں ہوتے تھے, فون کر کے تو نہیں پوچھ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں, کس طریقے سے کروں, یا ای میل کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ایسا پاسبل تھا, واٹس ایپ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے خود سے اجتہاد کیا, اور جب بھی ایسی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی بعد میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموشی اختیار کرتے تھے, یعنی اقرار کر لیتے تھے, یا پھر اس کی اصلاح کر دیتے تھے کہ اگر غلط ہو. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. جیسے کچھ صحابہ جا رہے تھے قبیلے کے پاس سے, تو ایک مشرکین کا سردار تھا, اس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا, تو صحابہ نے خود ہی اجتہاد کیا اور سورۃ الفاتحہ کا دم کر دیا اس کے اوپر. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا. اسی طرح ایک صحابی تھی جو کہ صحرا میں جا رہے تھے, مہم میں ہی جا رہے تھے, اسی طرح سریہ تھا کوئی, تو رستے میں وہ جنبی ہو گئے. انہوں نے غسل لینا تھا, پانی تھا نہیں, تو وہ بیسکلی زمین پہ لیٹ کرنا لوٹ پوٹ ہوئے, اور انہوں نے سوچا کہ جی جیسے ہم تیمم کرتے ہیں, وضو نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں, غسل نہ ہو تو ایسے پوری باڈی کا تیمم کریں گے. تو واپس آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ اجتہاد کیا تھا. تو یہ سارے فقہی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, فقہی معاملات میں اجتہاد کرنا, جیسے حدیث اور قرآن سے فقہی جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جاتا ہے. اور اس معاملے میں بیسکلی اگر ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں پتا, جیسے انہیں پتا تھا کہ وضو میں تیمم کرنا, غسل میں نہیں پتا تھا, اب کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے معاملات میں خود اجتہاد کیا جاتا ہے. پھر اب ہم اجتہاد نہیں کر سکتے, یہ نہ سمجھے گا ہم بھی کرنے لگ جائے. علماء موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے زمانے میں مفتیان کرام, علماء, فقیہ سب موجود ہیں, ہم ان سے فتویٰ لے لیں گے. ہمارا اتنا علم نہیں ہے. اگر ہم میں سے کسی کا اتنا زیادہ علم ہے نا کہ وہ فقیہ کے لیول کا علم ہے, وہ کر لے اجتہاد, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے